پاکستان کی نوجوان آبادی 60% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ریشو کئی ترقی یافتہ ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ والدین بچوں کی پسند اور ناپسند کو جانے بغیر اپنی پسند کو اہمیت دیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں کنڈر گارٹن ہی سے بچوں میں روبوٹکس اور ٹیبلٹس ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں، جو کہ کھیلوں کی مدد سے پڑھائی کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ایک وہ جو خاندانی امیر ہیں، جو کہ اپنی زندگی موج مستی میں گزار رہے ہیں۔ جب نوجوان پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے کئی سارے خواب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نوجوان اپنی معاشرے یا ملک کی فلاح و بہبود کی جدوجہد میں تب ہی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے جب اس کی تربیت صحیح سے کی گئی ہو، اسے اپنے مذہب، روایات اور تاریخ کے بارے میں صحیح آگاہی دی گئی ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک نوجوان کے کیا فرائض یا کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہر ایک شخص کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اسی نوجوان کو ان فرائض یا ذمہ داریوں کے لیے تیار کس طرح کرنا ہے، اس پر بہت کم غور و فکر کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی نوجوان آبادی 60% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ریشو کئی ترقی یافتہ ممالک سے بہت زیادہ ہے، لیکن جب تک اس نوجوان آبادی پر صحیح طرح سے محنت نہیں ہوگی، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، انہیں صحیح معلومات نہیں دی جائیں گی، ان کی صحیح سے تربیت نہیں کی جائے گی، تو ان نوجوانوں سے 100% نتائج لینا ناممکن ہوگا، اور پھر یہی نوجوان قوم کا اثاثہ بننے کی بجائے قوم پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکھا کچھ اور رہے ہیں اور نتائج کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی گھاس بو کر گندم کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہر شخص پر خاندان یا گھر کی زندگی کا اثر ساری زندگی رہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں والدین اپنے بچوں کو تربیت، اخلاق یا کوئی سکل سکھانے کی بجائے پیسے کمانے کے عمل میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ جوانی کی دہلیز پر پہنچی اولاد موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے کیا کر رہی ہے، والدین کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ والدین بچوں کی پسند اور ناپسند کو جانے بغیر اپنی پسند کو اہمیت دیتے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچے بغیر بس یہ توقع کرتے رہتے ہیں کہ وہ A گریڈ لے آئیں۔ جب بچے ان کی اس توقع پر پورا نہیں اترتے تو وہ ان پر طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین اور بچوں کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان کسی نئی سمت میں جانا چاہتا ہے، کوئی نیا سکل سیکھنا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو پہلے تو والدین ہی اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اگر والدین سپورٹ کر بھی لیں تو رشتہ دار اور دوست و احباب اس کو حوصلہ دینے کی بجائے نکتہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں، اس پر طنز کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، اس کے راستے محدود ہو جاتے ہیں۔ پہلے اساتذہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتے تھے، لیکن اب سسٹم بالکل برعکس ہے۔ نوجوانوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں دی جاتی اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، یعنی ماضی کی غلطیوں سے کس طرح سے بچنا ہے اور موجودہ وسائل کو حال اور مستقبل میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ معاشرتی تفریق بہت زیادہ ہے، جس کا بڑا ریزن طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ ہمارے ملک میں 3 سے 4 تعلیمی نظام مساوی سطح پر چل رہے ہیں۔ جب ایک ہی ملک میں نوجوان مختلف تعلیمی نظاموں سے باہر نکل کر آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کے نظریات، سوچ اور انداز فکر جدا ہوں گے۔ موجودہ نظام تعلیم جو ورک فورس پیدا کر رہا ہے، عالمی سطح پر اس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں۔ دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت، آٹومیشن، روبوٹکس اور بائیو میڈیکل سمیت کئی شعبے میں ورک فورس کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں ان پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں کنڈر گارٹن ہی سے بچوں میں روبوٹکس اور ٹیبلٹس ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں، جو کہ کھیلوں کی مدد سے پڑھائی کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام کسی حد تک تو پڑھے لکھے نوجوان پیدا کر رہا ہے، لیکن ایک بڑی اکثریت کو وہ تعلیم مل رہی ہے جس کی ان کو شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ سال 2022 کے آخر میں اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں پولیس کانسٹیبل کے صرف 1700 کے قریب اسامیوں کے لیے 30,000 سے زیادہ نوجوان آئے تھے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.5% ہے۔ بے روزگاری ایک طرح کا زہر ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو آلودہ کر رہا ہے۔ قانون کی پاسداری کرنے والا اور ایک ایماندار شہری کو بھی ڈاکو اور مجرم بنا دیتی ہے۔ نوجوانوں کو ٹیکنیکل سکلز، جابز اور مناسب کالجز میں داخلے کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ادارے میں موجود لائلٹی بیسڈ سسٹم نے نوجوانوں کو غیر قانونی طریقوں کی طرف توجہ دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہر نئی آنے والی حکومت پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو مسترد کر دیتی ہے۔
3 یا 4 سالہ پلان پر تو ایک گھر نہیں چلتا، 23 کروڑ آبادی والے ملک کو کس طرح سے چلایا جائے گا؟ ہمارے معاشرے میں نوجوان 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ایک وہ جو خاندانی امیر ہیں، جو کہ اپنی زندگی موج مستی میں گزار رہے ہیں، اور ایک وہ جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے، اور وہ محنت سے پڑھتے ہیں اور محنت سے سیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو نتائج اچھے نہیں ملتے تو ان کے اندر باغیانہ رویہ ابھرنے لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں کسی کو رول ماڈل بننے نہیں دیا جاتا جس سے نوجوان متاثر ہوں۔ ایک طرف تو نوجوان کو مستقبل کا معمار کہا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف نہ تو ان کو کسی مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی رائے لی جاتی ہے۔ نوجوان کے اظہار کے طریقوں کو محدود کر دیا ہے تاکہ وہ کسی خواہش اور ضرورت کی طلب نہ کر سکے۔ اب ایسے میں وہ اپنے اندر کا غصہ منفی انداز میں چوری، ڈکیتی، نشہ، توڑ پھوڑ اور خودکشی وغیرہ جیسے عوامل پر نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب نوجوان پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے کئی سارے خواب ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ایک اچھی نوکری کا ملنا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ جگہ جگہ پر انٹرویو دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اداروں میں سیاسی اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو رشوت اور سفارش کے ذریعے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نوکریاں بانٹی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے حقدار نوکری سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان اور بیوروکریٹس نے اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کی خاطر ملک کو اس جگہ لاکڑا کر دیا ہے۔ سال 2022 میں 8 لاکھ سے زیادہ افراد ملازمت کی غرض سے دوسرے ممالک چلے گئے ہیں۔ ان افراد میں ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیکنالوجی کے ماہرین شامل تھے، اور وہ ممالک ہمارے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذریعے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم بنا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بالخصوص پاکستان کی ابتر سیاسی اور معاشی صورتحال سے مایوسی کا اظہار ہے۔ یعنی ان نوجوانوں کو پاکستان میں اپنا مستقبل محفوظ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، مغربی ممالک کے نوجوانوں کو ترقی یافتہ اداروں سے تیار کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستانی نوجوان ان اداروں کے بغیر ٹیکنالوجی، سائنس اور کھیلوں کی میدان میں اپنے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ بس تھوڑی سی ان نوجوانوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔